خیر۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مفتی مقصود احمد صاحب ہماچل پردیش سے کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء اکرام، قابل قدر اساتذہ اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے رفقاء اعظام، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس پاکیزہ مجلس کا حصہ بننے کا موقع ملا، اور اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس الفاظ ہی ہیں، البتہ شیخ سعدی کے کچھ اشعار میں یہاں پر پڑھوں گا جو کر سکتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفت مشکے یا عبیرے، خوشبوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، لیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشید در من اثر فرد، وکرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ جیسی مجلسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فکری اور دور اندیشی کے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ آن لائن کا کورس کے حوالے سے کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا وہ میں اس لیے کہ ایک شعر ہے جو ایک میں نے بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا کہ گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور قطع بھی، مگر جو گل کے جویا ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا۔ افتاح کرنا تھا تو راستے خود بخود مل گئے، کیونکہ اسی دوران جب افتاح کورس شروع ہوا تھا لاک ڈاؤن کے اندر، سب کے ساتھ ایک کشمکش کا عالم تھا، اپنے اپنے گھروں میں قید ہو چکا تھا، تو اسی دوران میری بچی کی ولادت ہوئی تھی۔ مجھے اپنی اہلیہ کے لیے بھی وقت دینا تھا، یہ بہت بڑا سنگین وقت تھا، تقریباً ہفتہ 10 دن گزرے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اہلیہ سے مشورہ کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک کورس کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مجھے آپ کا بہت ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک دم کہا کہ میری مکمل اجازت ہے، آپ کورس کریے، اس میں حصہ لیجئے، تاکہ مجھے بھی سعادت ہوگی کہ میں نے آپ کا اس معاملے میں ساتھ دیا ہے۔ تو انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، میں نے مکمل طور پر کلاسیں لگائی اور پورا لطف لیا، جتنے بھی نوٹس تھے اور جو بھی کام کی باتیں تھی، جتنے بھی مسائل کے تمارین کے ساتھ ساتھ پوری طریقے سے ان کو مکمل کیا۔ الحمدللہ اس سے یہ ہوا کہ جو فراغت کے بعد 5-6 سال کے وقفے میں وہاں پر شرح نور العزا، شرح وقایہ، قدوری، ہدایہ جیسی کتابوں سے دور ہو چکے تھے، ان سارے مسائل کا ایک تو دور ہوا۔ آن لائن افتاح سے ان سارے مسائل کا دور ہوا، کیونکہ ان ساری کتابوں کو کھولنے کا موقع ملا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں دوسرے الفاظ میں کہ افتاح تو دور فقہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ساری کتابوں کو کھنگالنے کا موقع ملتا ہے، اور کس طریقے سے فتویٰ لکھتے ہیں، کس طریقے سے مسئلے کو بتانا ہے، کیا اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کتابیں اس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، یہ سلیقہ اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے وہ آخری کتاب حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہ کا یاد ہے کہ جو آخری نصیحت فرمائی تھی کہ تم لوگ اتنا جلدی فتویٰ لکھنا شروع مت کر دینا، ابھی 10-12 سال تک کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے، اس کے بعد تمہارے اندر ایک ذوق پیدا ہوگا۔ اسی ایک نصیحت کو پر قائم رہتے ہوئے ابھی بھی الحمدللہ روزانہ میرا معمول ہے 2 سے 3 مسائل فتاویٰ کی کتابوں سے پڑھتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہ جو مسائل کے اندر بھیجتے ہیں ان کو بغور پڑھتا ہوں، اس کے اندر کس طریقے سے مسئلے کا استنباط ہوا ہے، کن کن دلائل اور براہین سے اس کو عکس کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنے کا سلسلہ جو ہے کہ الحمدللہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے اس آن لائن افتاح کے حوالے سے مشورہ تو کیا دوں میں، کیونکہ ساری چیزیں جو مشورہ دینا تھا وہ سارے ساتھیوں نے بتا ہی دی ہیں، لیکن ایک میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ جو آن لائن ہمارا جو ہوم ورک ہوتا ہے، اگر اس کو پریزنٹیشن کی شکل میں اگر پیش کر دیا جائے پاور پوائنٹ پر،
اس سے اور زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ مجھے بھی آن لائن پڑھاتے ہوئے تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں، اس کا ایک تجربہ ہے۔ پریزنٹیشن سے اگر ایک سبق کو مرتب کر دیا جائے آنے والے چند سالوں کے اندر، اس سے اور زیادہ سہولت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس آن لائن افتاء کورس کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، جن کتابوں کو پڑھا ہے، میں یہ مشورہ دوں گا اپنے مشارکین ساتھیوں سے کہ ان کتابوں کو بالخیال اپنے اعتبار سے دوبارہ 3-4 بار پڑھا جائے، تاکہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر اخذ ہو جائیں، تاکہ اس کے اندر مہارت حاصل ہو سکے۔ کیونکہ یہ صرف کورس کرنے کا کام نہیں ہے کہ کورس مکمل کر لیا اس کے بعد کتابوں کو چھوڑ دیا، اس کو بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور تو میں کچھ یہاں پر کہہ نہیں سکتا، یہ بہت ہی بہترین ہمارے لیے اسباب مہیا ہوئے تھے کہ ہم نے آن لائن افتاء کورس کیا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی، تمام ساتھیوں سے روبرو ہوئے اور علماء کرام سے روبرو ہوئے، یہ ہمارے لیے سعادت عظمیٰ ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم بار بار کئی مقامات پر ملیں گے، آپس میں محبتیں بانٹیں گے، ایک دوسرے کی معاونت کریں گے اور ایک دوسرے سے علمی استفادہ کرتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مفتی مقصود احمد صاحب ہماچل پردیش نے بہت ہی قیمتی باتیں ہم سب کے گوش گزار کی۔ یقیناً لقب